میاں سرکار کا میاں سرکار کا کہیے سبحان اللہ۔ ایک آل رسول کی محبت میں آپ مچل کر سبحان اللہ کہیں گے تو اللہ کی رحمت کی جھما جھم یہی پر برسات ہونے لگے گی۔ کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر طرف ہے بول بالا کام ہے دیکھو نرالا، کام ہے دیکھو نرالا، تہمیاں سرکار کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت اور اہل سنت کا آخری شعر ملاحظہ فرمائیں۔ جتنا چاہو لوٹ لو اے آنے والے زائرو، آنے والے زائرو، جتنا چاہو لوٹ لو، جتنا چاہو لوٹ لو اے آنے والے زائرو، بٹتا ہے دیکھو خزانہ، بٹتا ہے دیکھو خزانہ، تہمیاں سرکار کا، تہمیاں سرکار کا۔ اور مقطع کا شعر ملاحظہ فرمائیں۔ آج کے قدسی پر بچھا دیتے ہیں اطہر راہ میں، دیتے ہیں اطہر راہ میں، آج کے قدسی پر بچھا الناس کے سامنے پیش کرنے کا ہنر کسی کو آتا ہے تو وہ حضرت طہ میاں کی ذات پاک ہے۔ اور تصوف، جامع تصوف میں سیراب ہو کر آنے والی عظیم شخصیت ہمارے اور آپ کے سامنے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت طہ میاں سرکار اب مائک پر جلوگر ہوں گے۔ ان کے استقبال میں جم کر نعرہ لگائیں اور یہ شعر سنیے۔ کفر کی دھرتی ہلے گی نعرہ تکبیر سے، اور شرک کی کھیتی بجھے گی نعرہ تکبیر سے، اور نعرہ تکبیر کا نعرہ لگاؤ دوستو، نعرہ تکبیر کا نعرہ لگاؤ دوستو، ہر کلی کھلتی رہے گی نعرہ تکبیر سے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ اور ہاتھوں کو بلند کر کے مائک ٹھیک رکھیے، ایسا اپنے ہاتھوں کو بلند کیجئے اور زبان سے ایسا زوردار نعرہ لگائیے عرش کے فرشتے گواہ ہو جائیں کہ صفی پور شریف سے آنے والے صاحب سجادہ حضرت طہ میاں صاحب کے نور۔ محترم حضرات السلام، چالو ہے۔ الفاتحہ۔ یا الہ البشر وعظیم الخطر وسریع الظفر ومعروف العصر، مالک یوم الدین، بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین، برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا وكريمنا وطبيبنا وسندنا ومولانا ومولانا وملجانا محمد بعدد كل حسنه وجماله صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين الكريم ونحن ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے کچھ عرض کرنے سے قبل سب سے پہلے رب کے محبوب دانِ غیوب ہادی سبل ختم الرسل مولائے کل مکی سردار مدنی تاجدار لمبے لمبے ہاتھ سے بھیک دینے والے داتا گنبد خضرہ میں آرام فرمانے والے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گہرے بار میں عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے غلامی کا ثبوت دیں اور درود پاک پڑھیں. اللہم صلی اللہ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد بعدد کل حسنہ و جمالی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں نے ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت تطہیر جو اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور اس سے فیض و برکات حاصل کرنے سے قبل میں آپ کو بتا یہ دوں یہ جو مہینہ ہم لوگوں کے سروں پہ سایہ فگن ہے، اسی مہینے کی 13 تاریخ کو مولائے کائنات کی جشن ولادت کا دن ہے، ان کی پیدائش کا دن ہے. تو میں نے بہتر سمجھا کیوں نہ اولاد رسول کا ذکر کیا جائے. یا علی تیرا نام اچھا لگتا ہے، یا علی تیرا نام اچھا لگتا ہے، تیری نسبت سے اسلام اچھا لگتا ہے. یا علی تیرا نام اچھا لگتا ہے، تیری نسبت سے اسلام اچھا لگتا ہے. میرے مولا تیری عشق میں کہتے ہیں لوگ کافر مجھے، میرے مولا تیرے عشق میں کہتے ہیں لوگ کافر مجھے. میرے مولا تیرے عشق میں یہ الزام اچھا لگتا ہے، میرے مولا تیرے عشق میں یہ الزام اچھا لگتا ہے. اور وہ بلندی ہے علی جسے کوئی پا نہیں سکتا، وہ بلندی ہے علی جسے ہر کوئی پا نہیں سکتا، اور ہر کسی کے ظرف میں علی سما نہیں سکتا، ہر کسی کے ظرف میں علی سما نہیں سکتا. اور جس علی کو جانتا ہو خدا اور اس کا رسول، جس علی کو جانتا ہو خدا اور اس کا رسول، منافقوں کی سمجھ میں وہ علی آ نہیں سکتا، منافقوں کی سمجھ میں وہ علی آ نہیں سکتا. بارگاہ اہل بیت میں اور بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مرتبہ اور غلامی کا ثبوت دے اور درود پاک پڑھیں. اللہم صلی اللہ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد بعدد کل حسن و جمالی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اپنے نصیبے پہ ناز کرو کہ ہم سب اہل بیت کے غلام ہیں. اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدسہ میں ارشاد فرماتا ہے
کہ اے حبیب چاہتا میں یہ ہوں کہ تمہارے تمام اہل بیت کو تمام نجاستوں سے پاک و صاف کر دوں۔ میرے دادا حضور مخدوم مسند اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمام اہل بیت کو تمام نجاست سے پاک کر دیا ہے، لہذا جو ان کے دامن سے وابستہ ہو جائے اللہ اسے بھی پاک و صاف فرما دیتا ہے۔ اہل بیت کا مقام اور فضیلت کیا ہے؟ آپ سب نے سنا ہوگا کہ حضرت علی کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے۔ میرے پیارو، حضرت فاطمہ بنت اسد اکثر و بیشتر آپ جانتے ہوں گے کہ اس حالت میں کوئی عورت گھر سے باہر نہیں نکلتی ہے، تو حضرت فاطمہ بنت اسد طواف کعبہ کے لیے گئیں کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ایسی صورت میں عورت گھر سے باہر نہیں نکلتی تو ایسی صورت میں حضرت فاطمہ بنت اسد یعنی حضرت علی کی والدہ گئی کیوں؟ حضرت علی کی پیدائش حرم میں بھی ہو سکتی تھی، حضرت علی کی پیدائش مکہ میں کہیں ہو سکتی تھی، فاطمہ بنت اسد کے گھر میں ہو سکتی تھی، کعبۃ اللہ میں کیوں ہوئی؟ میرے پیارو، یہ راز اس وقت فاش ہوا جب سیدہ بی بی فاطمہ سے آپ کا نکاح ہوا۔ راز یہ فاش ہوا کہ رب چاہتا یہ تھا کہ دلہن نبی کے گھر کی ہو تو دولہا میرے گھر کا ہو۔ میرے پیارو، حضرت علی کی وہ ذات مطہرہ ہے، اور پھر امام حسین کا کیا کہنا، آپ کی زوجہ محترمہ حضرت بی بی فاطمہ کا کیا کہنا۔ میرے پیارو، حدیث نبوی ہے، پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں خوش نصیب ہے وہ عورت جس کی پہلی اولاد بیٹی ہوتی ہے۔ پیارے مصطفیٰ کی حدیث ہے، ارشاد فرماتے ہیں خوش نصیب ہے وہ عورت جس کی پہلی اولاد بیٹی ہوتی ہے، کیونکہ میرے پیارو جب کوئی بیٹی بچی ہوتی ہے تو وہ اپنے باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے، وہی بچی جب حد بلوغیت پہ پہنچ جائے اور اس کی شادی ہو جائے تو میرے پیارو وہ شوہر کے لیے نصف ایمان بن جاتی ہے، اور وہی بچی جب ماں بنتی ہے تو بچوں کے لیے جنت ہوتی ہے، اس کے قدموں میں جنت ہوتی ہے۔ میرے پیارو، یہ بچی کا مقام ہے، یہ ایک بیٹی کا مقام ہے کہ جب وہ بچے ہے تو باپ کے لیے رحمت ہے، جب وہی بچی حد بلوغیت پہ پہنچ جائے تو شوہر کے لیے نصف ایمان ہے، اور وہی بچی جب ماں بن جائے تو بچوں کے لیے جنت ہے۔ میرے پیارو، قربان جاؤ عظمت بی بی فاطمہ پہ، اس باپ کے لیے رحمت ہے جو خود رحمت للعالمین ہے، اس شوہر کے لیے نصف ایمان ہے جو خود کل ایمان ہے، اور ان بچوں کے لیے جنت ہے جو خود جنت کے سردار ہیں۔ میرے پیارو، یہ مقام بی بی فاطمہ ہے، اور جب ایک طرف مولائے کائنات ہو، ایک طرف شیر خدا ہو، دوسری طرف نبی ذاتی ہو، نبی کی بیٹی ہو، فاطمۃ الزہرا جیسی پاکیزگی ہو، اور جب ان پاک ہستیوں کا ملن ہوتا ہے تب حسین جیسے بچے کا جنم ہوتا ہے۔ میرے پیارو، یہ مقام اہل بیت ہے، اور ان کی پاکیزگی کا عالم یہ ہے، اور ان کی طہارت کا عالم یہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا، اور اگر نہیں سنا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ بتائیں، نماز سب پر فرض ہے، فرض ہے کہ نہیں ہے؟ نماز کا جان بوجھ کر انکار کرنے والا امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ حد کفر تک پہنچ جاتا ہے، اور امام شافعی کے نزدیک میرے پیاروں وہ کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ اگر جان بوجھ کر ایک نماز کو کوئی قضا کرتا ہے تو 1,80,00,000 برس اس کو جہنم میں جلایا جائے گا۔ اگر جان بوجھ کر ایک نماز کو قضا کرتے ہو تو معلوم یہ ہوا کہ نماز سب پر فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ حد بلوغیت کے بعد جب تک اس کا ہوش و حواس باقی ہے تب تک اس پر نماز فرض ہے، لیکن میرے پیاروں مردوں پہ 30 دن لگاتار نماز فرض ہے، عورتوں پہ نہیں۔ 22 دن 23 دن کے بعد ان پہ ایک حالت ایسی گزرتی ہے کہ ان پہ اللہ کی جانب سے نماز معاف ہے۔
22 दिन 23 दिन के बाद उन पे एक हालत ऐसी गुजरती है कि उन पे नमाज माफ है, उसकी कज़ा भी नहीं है। लेकिन मेरे प्यारों, मेरी मां बहनें कमजोरी का शिकार ना हो। यह खून अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत भी है, क्योंकि मेरे प्यारों ये वो खून है कि जब मां बारे हमल से होती है तो उसको हैज आना बंद हो जाता है और ये खून बच्चे की तरफ डाइवर्ट हो जाता है। इसी खून से आज़ाए बदन बनते हैं, इसी खून से तुम्हारी आंख बनी है, इसी खून से तुम्हारी किडनी बनी है, इसी खून से तुम्हारा चेहरा बना है। लिहाजा मेरे प्यारों, तुम्हारी मां का तुम पे एहसान है कि उसने तुमको अपने खून से सींचा है। तो मेरे प्यारों, कोई भी औरत हो, चाहे वो किसी महल की रहने वाली हो, चाहे किसी झोपड़ी के रहने वाली हो, चाहे वो रईस जाती हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो फकीर हो, चाहे वो बादशाह के घर की हो, चाहे किसी वजीर के घर की हो, और चाहे वो वक्त की आबिदा हो, जाहिदा हो, मेरे प्यारों मुकम्मल जुमला, चाहे वो वक्त की राबिया बसरिया क्यों ना हो, उस पर भी एक वक्त आएगा कि उनको नमाज से रुकना पड़ेगा, पाकी का इंतजार करना होगा। लेकिन मेरे प्यारों, इसी जमीन के ऊपर, इसी आसमान के नीचे एक मखदूमा, एक औरत ऐसी थी जो 30 दिन मुतवातिर नमाज पढ़ती थी। एक नागा नहीं, मुतवातिर नमाज पढ़ती थी। उस पाक तरीन खातून का नाम है सैयदा ताहिरा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। 30 दिन लगातार नमाज पढ़ती थी। उलमा इकराम फरमाते हैं कि एक रतूबत निकलती थी जो एक नमाज से दूसरी नमाज तक खुश्क हो जाती थी। मेरे प्यारे, मसला ये नहीं है, मसला ये है कि जो खून माने सलात है, जो खून नमाज पढ़ने से रोकता है, वो खून फातिमा ज़हरा में नहीं है। अगर वो खून फातिमा ज़हरा में होता तो उनको भी नमाज से रुकना पड़ता, उनको भी पाकी का इंतजार करना होता। लेकिन मेरे प्यारों, बारगाहे रिसालत में, बारगाहे फातिमा ज़हरा में इल्तिजा की, ऐ मेरी आका, ऐ मेरी मौला, ऐ मेरी मां, ये खून तो बहुत जरूरी खून है। इसी खून से बच्चों का निश्रमा होता है, इसी खून से आज़ाए बदन बनते हैं। ये खून बहुत जरूरी खून है। ऐ मां फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जब आपके पेट मुबारका में इमाम हसन थे, इमाम हुसैन थे, तो ये बने किस चीज से? जब ये खून आप में नहीं था तो हुसैन बने किस चीज से, किस मटेरियल से बने? तो मेरे प्यारों, वो क्या बताएंगे जिनके अकायद किसी गंदे नाले में फटे हो? बताया तो उसने बताया कि बरेली की धरती से इमाम अहमद रजा पुकार उठते हैं, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, शुहदाए करबला जिंदाबाद, दाने अहले बैत जिंदाबाद, हजरत तहामिया जिंदाबाद। मेरे प्यारे, ये मकाम अहले बैत है। और याद रखो, प्यारे मुस्तफा फरमाते हैं, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरी आल से मोहब्बत करो, और अगर मुझसे नफरत करना चाहते हो तो मेरी आल से नफरत करो। मजमू सुलूक में हजरत मखदूम शाह सफी रहमतुल्लाह अलैह के पीर व मुर्शिद हजरत मखदूम शेख साद फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स ने किसी आले रसूल को, किसी सैयदजादे को एक लोटे वजू का पानी भी दिया है, प्यारे मुस्तफा बरोगे महशर उसकी भी मग़फ़िरत फरमाएंगे, उसकी भी शिफाअत फरमाएंगे, क्योंकि प्यारे मुस्तफा अपने खानदान पे किसी का एहसान नहीं रखते, उसकी भी शिफाअत फरमाएंगे। तो मेरे प्यारो, तुम बगैर अहले बैत की गुलामी के रसूल तक पहुंच ही नहीं सकते। जब तक तुमको अहले बैत की गुलामी मैसर ना हो, तब तक मेरे प्यारो तुम रसूल तक नहीं पहुंच सकते। खुशनसीब है वो लोग जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर से मुरीद हैं, लेकिन क्या वो रसूल के नीचे नहीं है? खुशनसीब है वो लोग जो सैयदना फारूक आजम से मुरीद हैं, लेकिन क्या वो रसूल के नीचे नहीं है? खुशनसीब है वो लोग जो हजरत उस्मान गनी से मुरीद हैं, क्या वो रसूल के नीचे नहीं है? खुशनसीब है वो लोग जो इमाम हसन बसरी से मुरीद हैं, लेकिन क्या वो हजरत मौलाए कायनात के नीचे नहीं है? खुशनसीब है वो लोग जो इमाम अबू हनीफा के पास गए, लेकिन क्या वो इमाम जाफर सादिक के नीचे नहीं है? खुशनसीब है वो लोग जो हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी निजामुद्दीन महमूद इलाही से बैठे,
लेकिन क्या वो सरकार गरीब नवाज के नीचे नहीं है? खुश नसीब है वो लोग जो बरेली में इमाम अहमद रजा फाजले बरेली से मुरीद हैं, लेकिन क्या वो सरकार महरारा के नीचे नहीं है? क्या वो सरकार सफीपुर शरीफ के नीचे नहीं है? तो मालूम ये हुआ तुम कल भी अली के गुलाम थे, आज भी औलादे अली के गुलाम हो। तुम कल भी फातिमा के टुकड़ों पे पल रहे थे और आज भी फातिमा के टुकड़ों पे पल रहे हो। और जब तक मेरे प्यारो तुम उनके दामन से वाबिस्ता रहे कभी गुमराह नहीं हो सकते, क्योंकि प्यारे मुस्तफा फरमाते हैं तुम दो चीजों को मजबूती से थाम लो, एक कुरान है, दूसरे मेरे अहले बैत हैं। जब तक तुम इनके दामन से वाबिस्ता रहोगे कभी गुमराह नहीं हो सकते। और मेरे प्यारो सैयदों का अदब हमारे इस्लाफ कराम ने हमको बताया है, अहले बैत का अदब हमको इस्लाफ कराम ने बताया है। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह अपने पाए के इतने मुकद्दस इमाम हैं, अपनी बारगाह में बैठे थे, किताबों का मुताला फरमा रहे थे कि आप बार बार अदब से खड़े हो जाते हैं। मुरीदीन ने पूछा हुजूर क्या बात है, आपको तकलीफ है, परेशानी है? फरमाया नहीं, बल्कि कुछ बच्चे सामने खेल रहे हैं, उसमें एक बच्चा सैयद है, जब वो मेरे सामने से गुजरता है मैं अदब से खड़ा हो जाता हूं। कसम खुदा की अगर ये अमल सैयदा फातिमा देख लेती तो वो खुश हो जाती और मेरी मग़फ़िरत हो जाती। अल्लाह सुभान अल्लाह। ये अपने वक्त का इमाम सैयदना इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं। मेरे प्यारो ऐसे भी नहीं समझते तो आओ तुम्हारे जहनों को और करीब करते हैं। आपने एक वाकया सुना होगा कि प्यारे मुस्तफा सजदे में थे और हुसैन कंधे पे सवार हो जाते हैं। मेरे प्यारो सजदों में तुम भी जाते हो कि नहीं जाते हो? आप जब सजदे में जाते हैं पेशानी जमीन पर होती है, आपकी नाक जमीन पर होती है, बताइए सामने कुछ नजर आता है? मेरे प्यारो तुमको सामने नजर नहीं आता, मेरा मुस्तफा पीठ के पीछे देख लेता है, हुसैन है, मेरे दिल का चैन है, मेरा नूरुल ऐन है, मेरा हुसैन है। मेरे प्यारो अब भी कहोगे दीवार के पीछे का इल्म नहीं, हालत नमाज की बात कर रहा हूं। मेरे प्यारो हालत नमाज की बात कर रहा हूं। प्यारे मुस्तफा समझ जाते हैं मेरा हुसैन है, मेरे दिल का चैन है, मेरा नूरुल ऐन है। प्यारे मुस्तफा अपने सजदे को तूल कर देते हैं, लंबा कर देते हैं और तस्बीहात को बहाना शुरू कर देते हैं। अब मेरे प्यारों मैं आपके जहनों को करीब करना चाहता हूं। मुस्तफा नमाज में हैं और सजदे को तूल करते हैं, इतना लंबा करते हैं, किस लिए? कि अगर मैंने सजदे से सर उठाया तो हुसैन गिर जाएंगे। मेरे प्यारो जो नबी हुसैन को गिराने के लिए खुद सर ना उठाए वो नबी कब गवारा करेगा हुसैन को गिराने के लिए कोई उम्मती सर उठाए? मेरे प्यारो जो नबी खुद गवारा ना करे कि हुसैन को गिराने के लिए जो नबी खुद सर ना उठाए वो नबी कब गवारा करेगा हुसैन को गिराने के लिए कोई उम्मती सर उठाए? लेकिन मेरे प्यारो अंदाजा लगाओ, प्यारे मुस्तफा सजदे से सर नहीं उठाते हैं कि हुसैन गिर जाएगा। अब जब हुसैन के लिए रसूल सजदे को तूल फरमाते हैं तो इसका मतलब यह है कि रसूल को हुसैन का ख्याल आ रहा है। अब पोजीशन यह है मेरे प्यारो कि नबी सजदे में है, उम्मती ख्याल में है। हुसैन ख्याल में है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सजदे में है। क्योंकि मेरे प्यारो हुसैन उम्मती भी तो है। नबी सजदे में, उम्मती ख्याल में, मोहम्मद रसूलुल्लाह सजदे में, हुसैन ख्याल में और नाना सजदे में, नवासा ख्याल में। मेरे प्यारो जब उम्मती के ख्याल से नबी की नमाज खराब नहीं होती तो नबी के ख्याल से उम्मती की नमाज कहां से खराब हो जाएगी? मेरे प्यारो कसम खुदा की हम गुलामाने मुस्तफ़ा का अकीदा यह है कि जिस नमाज में मुस्तफ़ा का ख्याल आ जाए नमाजी की मेराज हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारो प्यारे मुस्तफ़ा अपने सजदे को तूल फरमाते हैं। सजदा आप भी करते हैं, हम भी करते हैं। मेरे प्यारो जो जितना करीब होता है उसका सजदा उतने ही हिजाब हटते जाते हैं और अल्लाह के करीब होता जाता है। और जब मेरे प्यारो प्यारे मुस्तफ़ा सजदा करें तो क्या पोजीशन होगी? सारे हिजाब हटा दिए जाते हैं, प्यारे मुस्तफ़ा कुर्बे खास में हैं और जहां तक मुस्तफ़ा हैं वहां तक ख्याल हुसैन है। क्योंकि मेरे प्यारो प्यारे मुस्तफ़ा हुसैन के लिए अपने सजदे को तूल करते हैं, लंबा करते हैं, 72 तस्बीह पढ़ते हैं।
میری پیارو تسبیح ختم ہوتی ہیں. اب آپ کو ایک ذہن دینا چاہتا ہوں. نمازی آپ کو بتاتا ہوں، نام آپ بتائیے. کہ ایک ایسا نمازی تھا کہ ایک تیر بے تکا چبھ گیا. ٹیش ہوتی ہے، چبھن ہوتی ہے اگر کوئی چھوتا ہے. تجربے کاروں نے بتایا کہ نماز میں جانے دو. میرے پیاروں تاریخ گواہ ہے کہ حضرت علی حالت نماز میں تھے، تیر کو کھینچ لیا گیا، علی کو خبر تک نہ ہوئی. میرے پیاروں جب علی کی نماز ایسی ہے تو نبی کی نماز کیسی ہوگی؟ کیا کہنا. اب تمہارا عقیدہ بتاؤ، کیا تمہارا نبی حالت نماز میں دنیا داری کرے گا؟ کیا تمہارا نبی حالت نماز میں دنیا کا خیال کرے گا؟ کیا تمہارا نبی حالت نماز میں دنیا سے محبت کرے گا؟ میرے پیاروں عقیدہ بتاؤ، کیا تمہارا نبی حالت نماز میں دنیا داری کرے گا؟ کیا تمہارا نبی حالت نماز میں دنیا سے محبت کرے گا؟ میرے پیاروں نہیں. لیکن حسین سے تو محبت بھی کی، حسین کا خیال بھی آیا. اب میں تم کو اجازت دیتا ہوں، حسین کو دین کہو یا دنیا، لیکن یاد رکھنا اگر تم نے حسین کو دنیا کہا تو اعتراض حسین پہ نہیں بلکہ مصطفیٰ کی نماز پہ ہوگا. تو حسین کو نہ دین کہو نہ دنیا، بلکہ وہ کہو جو غریب نواز نے کہا ہے، دین آست حسین، دین پناست حسین. حسین دین ہے، حسین دین کی پناہ ہے. نعرے تکبیر، اللہ اکبر. نعرے رسالت، یا رسول اللہ کا دامن، نہیں چھوڑیں گے، حسین کا دامن، نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن، نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن، نہیں چھوڑیں گے، بابا تاج الدین کا دامن. نہیں چھوڑیں گے. سبحان میرے اللہ. حساب سے وقت زائد ہو چکا ہے، کیونکہ میرا مزاج یہ ہے کہ ایسے وقت میں جلسہ ختم ہو جائے کہ آپ لوگ سونے کے بعد بھی فجر کی نماز پڑھ سکیں، یا پھر جلسہ اتنی دیر تک چلے کہ آپ لوگ فجر کی اذان سن کر جائیں، نماز پڑھ کر گھروں میں سوئیں. انشاءاللہ چند لمحے آپ سے اور لوں گا. یہ میرے پیاروں اہل بیت کا مقام ہے، اور پیارے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام لو، ایک قرآن ہے، دوسرے میرے اہل بیت ہیں. جب تک تم ان کے دامن سے وابستہ رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. اب میرے پیاروں میں تم سے ایک عقیدہ پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بہت دل کھول کے جواب دینا. اگر تم لوگ اس وقت ہوتے جس وقت موقع کربلا وجود میں آیا تو بتاؤ اپنی جانوں کو قربان کرتے کہ نہیں کرتے؟ ہاتھ اٹھاؤ، کتنے لوگ قربان کرتے؟ نیچے لوگ، ماشاءاللہ ہاتھ نیچے کر لیں. آپ بتائیے کتنے لوگ ایسے ہیں جو دین کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر سکتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے. صرف نیچے والے علماء اکرام تو کر ہی سکتے ہیں، ہاتھ کو نیچے کر لیں. اب میرے پیاروں میں آپ سے اتنی جب قربت حاصل کر لی، اتنے آپ میرے قریب آ گئے، اور ماشاءاللہ آپ اتنی دین سے محبت کرتے ہیں، تو ایک سوال کا جواب اور دے دیں. کیا معاذ اللہ آپ یہ گوارا کریں گے اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ میں پیارے مصطفیٰ کی گردن پہ معاذ اللہ چھری چلاؤں گا؟ کیا کوئی مسلمان برداشت کرے گا؟ اگر میرے پیاروں تمہارے اندر غیرت ایمان باقی ہے، غیرت سنیت باقی ہے، تو تم برداشت نہیں کر سکتے. میرے پیاروں بتاؤ کیا کر سکتے ہو اس کے لیے؟ میں آپ کی طرف سے جملہ پورا کر دوں کہ یا تو ہم اپنی جان دے دیں گے یا اس کی جان لے لیں گے. بولو یہ سب کر سکتے ہو کہ نہیں؟ حدیث نبوی سنو. پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں، حضرت مخدوم شیخ سعد رحمۃ اللہ علیہ مجموع السلوک میں تحریر فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے چہرے پہ استرا چلایا گویا ایسا ہے جیسے میری گردن پہ چھری چلائی ہو. میرے پیارو اب بتاؤ کہاں تمہاری غیرت ایمانی گئی؟ کہاں تمہاری غیرت سنیت گئی؟ کہاں تمہاری غیرت ایمان گیا؟ اب میرے پیارو اس میں کون ایسا خوش نصیب ہے جو کھڑے ہو کر کے ابھی اسی وقت توبہ کر لے؟ میرے پیارو نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، ہو سکتا ہے اللہ تمہیں معاف فرما دے، لیکن یاد رکھو اگر قسم خدا کہ تم نے پیارے مصطفیٰ کی شان میں ادنا درجے کی توہین کی، پیارے مصطفیٰ کی شان میں ادنا درجے کی توہین کی، تو پیارے مصطفیٰ میرے پیارو شاید معاف کر دے لیکن اللہ معاف نہیں فرمائے گا. اور ایک چیز اور یاد کر لو، میں خود اپنے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی غرض نہیں کہ مجھے کوئی عالم کہے، مجھے کوئی فکر نہیں کوئی مجھے مفتی یا حافظ کہے یا قاری کہے یا الحاج کہے، نہ مجھے یہ فکر ہے کہ کوئی مجھے سید کہے.
میں اللہ کی بارگاہ میں دعا بس یہ کرتا ہوں کہ پیارے مصطفیٰ ایک مرتبہ فرما دے یہ غلام میرا ہے. سبحان اللہ. اب میرے پیاروں بتاؤ اس میں کون ایسا خوش نصیب ہے جو کھڑے ہو کر کے, کیونکہ یاد رکھو اگر تم نے اس حدیث کے بعد ابھی اسی وقت توبہ کر لیا تو میں اللہ کی بارگاہ سے یہ یقین رکھتا ہوں کہ تمہاری مغفرت ہو جائے گی. اس میں سے کوئی خوش نصیب ابھی کھڑے ہو کر کے توبہ کرے. کیوں میرے پیاروں کربلا میں جا کے قربانیاں دے سکتے ہو, یہاں پہ کھڑے ہو کر توبہ نہیں کر سکتے؟ یہ دھوکہ تم مجھے دے رہے تھے کہ اللہ کو دے رہے تھے؟ ابھی تو تم اپنی جانیں قربان کر رہے تھے رسول کی بارگاہ میں, ابھی تو کربلا میں جا کے اپنا خاندان کٹا رہے تھے, اب یہاں جا کر کے وہی گناہ تم خود کر رہے ہو میرے پیاروں, اور اس کے لیے توبہ نہیں کر رہے ہو. یاد رکھو اگر کبھی کوئی گناہ ایسا ہو جائے, یہ میں خود اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر کہیں پہ عظمت مصطفیٰ بچ رہی ہے اور میں جہنمی ہو رہا ہوں, قسم خدا کی میں وہ گناہ کر لینا گوارا کر لوں گا کہ میں جہنمی ہو جاؤں, لیکن عظمت مصطفیٰ پہ آنچ نہیں آنے دوں گا. یہ عقیدت کی انتہا ہوتی ہے. میں نماز اس لیے نہیں پڑھتا کہ میں جنتی ہو جاؤں, میں نماز اس لیے نہیں پڑھتا کہ میں جہنم سے بچ جاؤں, بلکہ میں نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ نے مجھ کو حکم دیا ہے, میرے نبی نے مجھ کو حکم دیا ہے. میں نبی کا غلام ہوں, نبی کا امتی ہوں, نبی کا عاشق ہوں, اور عاشق وہ ہوتا ہے جو محبوب کی ایک ادا پہ اپنی ساری زندگی قربان کر دے. سبحان اللہ. اب میرے پیاروں اگر عاشق ہو تو توبہ کرو کھڑے ہو کر کے, اور میں دعا کروں گا کہ اللہ تمہاری آج اس جلسے کے صدقے میں تمہاری مغفرت کر دے. بغیر داڑھی والا صرف جو داڑھی آج کے بعد استرا نہ چلائے, بغیر داڑھی والا کھڑا اور وعدہ کرے ماشاء اللہ, سبحان اللہ. صرف 2 لوگ ایسے عاشق رسول ہیں. نعرہ لگائیے حضرت. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, نعرے تکبیر. آپ کھڑے رہیں, اور میں چاہتا یہ ہوں کہ اگر 11ویں شریف کی 11 لوگ پورے ہو جائیں, یا 6ٹھی شریف کے 6 لوگ پورے ہو جائیں, اور غریب نواز یا سرکار غوث پاک کے صدقے میں آپ کی مغفرت ہو جائے. 11 لوگ کھڑے ہو کر کے توبہ کر لیں کم سے کم, اور میں یہ سمجھوں گا کہ آج آپ کا جلسہ بھی کامیاب ہو گیا. جس کے داڑھی نہیں ہے اور وہ توبہ کر لے کہ آج کے بعد سے میرے پیاروں, اور یاد رکھو جو لوگ نہ کھڑے ہوں ان کو یہ میں سبق دیتا ہوں کہ جس وقت وہ داڑھی کٹانے جائیں اس وقت یہ خیال رکھیں کہ جس وقت اپنے چہرے پہ استرا چلاتے ہو گویا ایسا ہے جیسے تم نے رسول کے چہرے پہ, رسول کی گردن پہ چھری چلائی. اگر اس کے بعد بھی تمہارا ایمان گوارا کرے تو چلا لینا. میرے پیاروں کتنے لوگ ہو جو توبہ کر سکتے ہو؟ 5 لوگ. کیا ایک اور کھڑے ہو کر غریب نواز, ماشاء اللہ 2 اور کھڑے ہو گئے. اگر 7-11 ہو جائے تو غریب نواز سرکار غوث پاک کا بھی صدقہ نصیب ہو جائے گا. سبحان اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. ماشاء اللہ آپ لوگ بیٹھ جائیں, اور جو لوگوں نے نہیں توبہ کی ہے وہ بھی توبہ کر لیں, کیونکہ میرے پیاروں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت کے لوگ صرف 60 اور 70 سال کی زندگی زیادہ پائیں گے, اسی کے بیچ میں انتقال ہوگا. میرے پیاروں اس میں کسی کی زندگی 30 سال گزر چکی ہے, کسی کی زندگی 40 سال گزر چکی ہے, کسی کی 20 سال, اور کوئی اپنی زندگی کے آخر پڑاؤ پہ گزر رہا ہے. میرے پیاروں 30 سال انسان کی زندگی صرف پڑھنے لکھنے میں چلی جاتی ہے, سرٹیفکیٹ اکٹھا کرنے میں چلی جاتی ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ 30 سال صرف آپ کے بچتے ہیں, 30 سال اپنی کامیابی میں برباد کرتے ہیں.